بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نے فرمایا ابو قحافہ کیسے آئے ہو؟ کہا آج تو حد ہو گئی ہے، مجھے ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جتنے لوگ کھڑے تھے سب کہنے لگے یہ ہو نہیں سکتا، ابو بکر یہ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کو تو حضرت عمر تک جانا ذرا مشکل ہے، لیکن جناب صدیق اکبر کی تو بچے ان تک پہنچ سکتا ہے، تو ٹھنڈے مزاج کے حلیم بردبار آدمی ہو نہیں سکتا۔ لیکن جب انہوں نے کہا تو نبی پاک خاموش ہو گئے۔ حضور نے فرمایا چلو ابو بکر کو بلاؤ۔ بلایا جناب صدیق اکبر کو، یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تو نے باپ کو مارا ہے؟ چپ۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا ابو بکر لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کہ تم نے ایسا کیا ہے، لوگوں کو امید نہیں تھی، باپ کو مارا ہے؟ پھر چپ۔ تیسری دفعہ محبوب نے پھر اشارہ کیا، فرمایا بولتا کیوں نہیں؟ جناب صدیق اکبر نے سر اٹھایا تو آنسوں کے قطرے داڑھی پہ گر رہے تھے۔ جناب صدیق اکبر نے سر اٹھایا تو رو رہے تھے۔ عرض کرنے لگے حضور باپ سے کہیں تلوار پکڑے اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، یہاں کٹ جاؤں گا، باپ کے آگے بولوں گا نہیں، اسے کہو مجھے کاٹ ڈالے مار ڈالے پر آپ کے بارے میں بات نہ کرے۔ حضور آج اس نے آپ کے بارے میں بات کی ہے، آپ کے بارے میں، حلیمیہ اپنی جگہ پر میرا عشق بڑا غیرت مند ہے۔ حضور وہ بردباری اور جگہ پہ ہے، وہ میری ذات کے لیے آپ کے لیے نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس نے آپ کے بارے میں بات کی، شکر کرے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ورنہ آج باپ کی گردن کٹتی اور میں لوگوں کو بتاتا ہمارے نزدیک صرف وہ بندہ بچے گا جو نبی پاک کا وفادار ہوگا، دوسرا کوئی بچ سکتا؟ کیا کہہ گئے خواجہ غلام فرید اور عادی کر گئے، کہنے لگے تن تندور ہڈاں دا بالن اسی ہاواں نال تپایا ہے، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے اتوں عشق پلیتھن لایا ہے، تن دی ہانڈی تے من دا سالن اتوں لون صبر دا پایا ہے۔ غلام فریدہ وے میں ساری تیری، غلام فریدہ میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ کہ حضور اسے کہے آپ کے بارے میں بات نہ کرے۔ اور ایک بات تو مجھے کبھی بھولتی نہیں زندگی میں، کبھی نہیں بھولتی، امیر ملت بانی پاکستان پیر سید جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے کہ جب تحریک پاکستان چل رہی تھی نا تو ہم تقریریں کرتے تھے کہ پاکستان میں نبی پاک کا نظام آئے گا۔ اس وقت تو یہی بتایا گیا تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو بعد میں آ کے انہوں نے کبھی جمہوریت تو کبھی کچھ نئی باتیں چھیڑی ہے۔ تو کہتے ہیں ہم پاکستان کے حق میں تقریریں کرتے تھے تو ہندو پنڈت پاکستان کے مخالف بولتے تھے، تو ہندوؤں کا جلسہ ہو رہا تھا، ہندو ہی تھے سارے، مسلم کوئی نہیں تھا۔ اس جلسے کے اندر نا کسی ہندو نے معاذ اللہ حضور کے نظام پر بات کرتے اٹھتے کہہ دیا کہ حضور کا نظام تو سخت ہے، ہاتھ کٹیں گے، گردنیں کٹیں گی معاذ اللہ، اور اس نے کوئی ایسا لفظ بول دیا جو بے ادبی کا تھا، گستاخی کا۔ وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا، ایک سائیں بیٹھا تھا، اور دوری ڈنڈے والے نہیں ہوتے، دوری ڈنڈے والے سائیں، وہ کئی رنگوں کا ڈنڈا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متیر جی، وہ متیر بڑی لمبی اس کے پاس تھی، دوری ڈنڈا وہ کہیں بیٹھا تھا دور، کوئی اپنے کام لگا ہوا تھا، اس کے کانوں میں آواز گئی، تو جو ہے میری بات پر، اس کے کانوں میں آواز گئی تو ڈنڈا لے کے نا کہیں پیچھے سے چڑھ گیا، پیچھے سے سٹیج پہ، کسی نے روکا بھی نہیں کہ سائیں ہے اس نے کیا کرنا ہے۔ تو وہ سائیں کہتا ہے میں نے مارا ایک ہی پر مارا پورے زور سے، مارا سر میں، اور جب مارا تو بندہ ڈھیر ہو گیا، پکڑ لیا اس کو، سائیں کو جیل ہو گئی۔ امیر ملت کہتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا، وہ شخص جس کا ہندوستان کی ہر گلی میں مرید بستا تھا، لاکھوں کروڑوں مریدوں کا پیر، کہتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا تو سائیں تھا پنجاب کا رہنے والا، پنجابی بولتا تھا، لیکن کہتے ہیں اس نے مجھ سے گفتگو کی تو میرے رونگٹے کھڑے کر دیے اس نے۔ اس آدمی کو کوئی اسے آیات زیادہ نہیں آتی، حدیث کا حافظ نہیں، کوئی اصول فقہ سے واقف نہیں۔ کہتے ہیں میں گیا تو میں نے کہا سائیں نہ تو نماز پڑھے، نہ تو روزہ رکھے، نہ تو مسجد جائے، اتنا تو زیادتی کرتا ہے دین کے ساتھ اور کام تو نے اتنا بڑا کر دیا ہے۔ تو کہتے ہیں سائیں پنجابی بولتا تھا، کہنے لگا پیر صاحب نماز نہیں پڑھتا میری غلطی ہے، اگر میں مسیطے نہیں جانتا تو میری غلطی ہے۔ کہتے ہیں اس نے فکرہ کہا تو مجھے تو وجد ہو گیا، کہنے لگا پیر صاحب میں گناہگار ضرور ہاں پر اپنے نبی دا غدار نہیں،
میں گناہگار ضرور ہوں پر میں غدار نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے سامنے ہی کو میرے نبی کے بارے میں بات کر دے. نماز نہیں پڑھتا میری غلطی ہے, مسجد نہیں جاتا تو میری غلطی ہے, لیکن میں گناہگار ہوں, میں غدار ہوں. پیر صاحب کہتے ہیں مجھے جنون طاری ہو گیا, میرے آنسو برسنے لگے. کہنے لگا حضور یہ تو نہیں نہ ہو سکتا میری اونچی اور سچی سرکار کی کوئی بے ادبی کر جائے. طاقت ہے کسی کی؟ یہ وہ جنون ہے جس سے کافر ڈرتا ہے. یہ وہ جنون ہے جس سے کافر ڈرتا ہے اور پیچھے رہتا ہے. اس لیے نبی پاک کے ساتھ ہمارا رشتہ نازک ہے. اس رشتے کو کوئی چھیڑنے کی کوشش نہ اس کو چھیڑنے کی کوشش نہ کرے. میں نے پہلے بھی کہا تھا تم نے بڑے بڑے ظلم کیے, بڑی تم نے زیادتیاں کری, بڑا لوٹا, اور یہ سارے ایک ہی لوگ ہیں, کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں, چہرے بدلتے ہیں ان کے کریکٹر نہیں بدلتے. تم نے بڑا کچھ کیا, لیکن ہم نے تمہیں کبھی اس لیے کچھ نہیں کہا اللہ کو جواب دو گے. سمجھاتے رہے تمہیں, سمجھاتے رہے, لیکن اب تم اتنے بڑے ظالم ہو گئے ہو کہ رسول اللہ کی ذات پر بھی حملے شروع کر دیے. اور ان اینکروں کو کیا بتا دو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے, یہ مولوی صاحب کو پوچھتے ہیں کہ آپ نے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا ہوا ہے, آپ سیاسیات پہ بات کرنے آئے ہیں, آپ بیالوجی پہ بات کریں گے تو آپ ایم ایس سی ہیں, تم نے کون سا دین پڑھا ذرا بتاؤ تو صحیح. آؤ نا تم بھی اسپیشلسٹ بنو, پھر تمہیں اجازت دیں گے دین پر بات کرنے کی. ہر آدمی بولتا ہے تو کوئی نہ کوئی نئی کہانی سناتا ہے. بھائی میں شروع میں کہہ چکا کہ رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن مطالبے کا اختلاف ہے. مطالبہ 100% نہیں 110% صحیح ہے, 110%. ہمارا اپنے نبی سے رشتہ نازک ہے, اور جو عاشق ہوتے ہیں وہ نزاکت کو سمجھتے ہیں. کون؟ جڑے اونج آکھن کے اسی ہیں صحیح عاشق, اسی اونج عاشق ہیں صحیح ہاں, اسی ہے صحیح عاشق, لیکن اگر آپ کہیں مسجد آ کے عاشق بنے, داڑھی رکھ کے بنے, تو وہ نہیں ہم سے بنا جاتا. ہیں صحیح عاشق. کس طرح کے عاشق؟ جو عاشق ہوتا ہے نا وہ نزاکت جانتا ہے. میں نے کہا اماں جانتی ہے کہ اس کا بیٹے سے پیار کتنا ہے, دوسرے اس کا اندازہ کر سکتے, اور تھرمامیٹر بنا کوئی نہیں جس سے بندہ چیک کر لے. محبتیں چیک کرنے کا تھرمامیٹر ہی کوئی نہیں. نزاکت کو. ایک صحابی تھے جوان, 12-14 سال عمر, عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی میں, 12-14 سال عمر, تو ہر وقت حضور کے پاس رہتے تھے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے سوچا ہر وقت ہی رہتا ہے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو ذرا بتاؤں تو صحیح ہے مجھ سے پیار کتنا کرتا ہے. صحابہ کو تجربہ کرانے کے لیے حضور نے اس سے کہا مجھ سے پیار کرتے ہو؟ اس نے کہا بیبا آپ کو پتہ ہی ہے سارا. تو حضور نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ. کس کی؟ اوکھا جے بابا کام. ہاں اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ. 12-14 سال عمر, چھلانگ لگائی. مسجد نبوی کے دروازے پر مولا علی شیر خدا کھڑے تھے, ان کی گردن میں تیر کمان تلوار تھی, کھینچی تلوار, اور جب دوڑے نا جذبات میں تو حضور نے فرمایا اسے پکڑ لاؤ, اس نے سچ مچ کاٹ کے لے آنی ہے, لے آؤ پکڑ کے. عاشق نزاکت جانتے ہیں. حضرت طلحہ بن برا بیمار ہو گئے, بیمار, دن میں 2 دفعہ میرے نبی تیمارداری کرنے جاتے تھے, 2 دفعہ. اللہ کرے وہ بیماری میں ہی آ جائے. چر ہویا مینو ترلے لیندیاں, کدی موڑ میرے ول واگاں, خواب میری وچ ایک وار جاویں میں ساری عمر نہ جاگاں.